میترو صاحب تو ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹ تھے, آپ نے اس کو کیسے ہرا دیا؟ مجھے ایک صاحب ملے نواب شاہ کے آئے, مجھ سے انہوں نے تقاضا کیا, سر آپ نے تو ہم سے ووٹ ہی نہیں مانگا, ہم تو اس کی گاڑی میں ہیں لیکن ووٹ آپ کو دیں گے. جو ہے سرفراز میترو صاحب, اس کو 26ویں ترمیم پہ ایک کلپ چلی تھی, اس نے وکیلوں پہ تنقید کی کہ 26ویں ترمیم کو وکیلوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور خام خواہ اس کی مخالفت کریں. وکیلوں کو, بار ایسوسیشنز کو ہمیشہ تھوڑا سا حزب اختلاف کا رول ادا کرنا. اگر وہ بی ٹیم بنیں گی گورنمنٹ کی تو ان کی ضرورت نہیں ان بار کاؤنسل کہ وہ سرکار کی بی ٹیم بن گئے اور آخر میں ان کو پیسے بھی دیے گئے, اچھے خاصے پیسے دیے گئے, اس نے ڈٹ کے خرچ کیا. یہ بس صحیح ہے. بھلے وہ آپ کے سامنے آپ کے پولیٹیکل پریشرز میں اور ساری گورنمنٹ مشینری کے پریشر میں آپ کے سامنے منہ نہ کھولتا ہو, لیکن جب اکیلے میں وہ تھا تو اس نے سوچ کے فیصلہ کیا, سر لوگ ان کی بسوں میں مجھے ووٹ ڈال کے. جہاں پر انتخابات کی بات ہو رہی ہے, دھڑا دھڑ پیسے استعمال ہو رہے ہیں, تو یہ وکیلوں کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں جو دھڑا دھڑ اتنا خرچہ کرتے ہیں؟ ایک جاکھرانی صاحب تھے آئے, مجھے الیکشن کی رات ملے 2 بجے صبح, الیکشن ہے, سوٹڈ بوٹڈ, امیکولٹ ڈریسنگ ان کی. وہ بندہ مجھ سے ملا ہے, مجھ سے 10 منٹ ساتھ گھوما ہے, 10 منٹ بعد مجھے کہتے ہیں میں ووٹ اسے دینے کا ہے لیکن دوں گا تمہیں. سر ببلو دھنوں کی بات نکلی ہے تو میں یہ پوچھوں گا کہ آپ لوگوں کو یقین تھا کہ یہ آپ کامیاب تحریک کر کے نوٹیفیکیشن نکال کے ہی اٹھیں گے؟ اور 2-3 دن کے بعد میں تو ہر انٹرویو میں کہتا تھا اب یہ وکیلوں کی تحریک نہیں ہے, آپ عوام کی یہ تحریک کو. سر ہمارے ساتھ سول ججز آ کے بیٹھتے تھے, انجینئرز, ڈاکٹرز, لوگ ہمارے پوری سول سوسائٹی اکٹھے ہوتی تھی, کھانا باہر سے آتا تھا, دیگیں پکتی تھی, ناشتے میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لوگ لے کے آتے تھے. سر ہم ویڈیوز دیکھ مٹی رہے میں بیٹھے ہوتے تھے اور لوگوں نے ہمیں سر کا تاج بنایا ہوا تھا وکیلوں کو. سر ببلو کی دھرنے کی بات نکلی ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں آپ کا بھی رول نظر آیا, سرفراز میترو صاحب کا بھی, جعفر شاہ صاحب کی, اطہر عباس سولنگی کا بھی آیا, قربان ملانو صاحب بھی نظر آیا, لیکن نام جو سب سے زیادہ عامر نواز وڑائچ صاحب کا نکلا. اگر اس وقت عامر نواز وڑائچ ہمت نہیں کرتا جو اس نے باندھی تو شاید ببرلو اس لیول پہ, اس پیک پہ نہیں پہنچتی ہے تحریک. میرے الیکشن کے دوران ہم کسی پیٹرول پمپ پہ بھی رکتے تھے نا. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں منصور نامہ, میں ہوں منصور مغیری. ویورز, آج جو میرے پاس گیسٹ ہے وہ اپنی مثال آپ ہے, انتہائی پڑھے لکھے, انتہائی شریف, انتہائی مہذب اور انتہائی شائستگی کے ساتھ گفتگو کرنے والے بڑے باپ کے بیٹے ہیں, اور ان کی والدہ کا بھی ان پہ تربیت کا بہت بڑا اثر ہے. جوڈیشری سے تعلق ہے ان کا, والد جج, والدہ جج, خود وکیل, تو تقریباً پورا گھر ان کا جو ہے وہ قانون ہی قانون ہے. اشارے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو عبدالحسیب جمالی صاحب آپ ہمارے پاس مہمان ہیں. سر ویلکم اینڈ بھلی کار. تھینک یو مغیری صاحب, بہت شکریہ آپ کا. سر آپ سے پہلی میٹنگ ہے اور بہت اچھا لگا ہے سر. سر پہلے مجھے یہ بتائیں کہ میترو صاحب تو ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹ تھے, آپ نے اس کو کیسے ہرا دیا؟ ابھی تک لوگ اس ہار کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا سر فارم 47 کا کمال ہوا یہاں پر, یا جینرلی آپ نے ان کو ہرایا؟ سر دیکھیں, اگر ہم 1 سال پہلے چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا الیکشن اس سال بھی بہت اچھا تھا, اور ہمیں بہت یقین تھا کہ اگر کاؤنٹنگ ہوگی تو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. کاؤنٹنگ کو ذوالفقار جلبانی صاحب کی الیکشن ٹیم نے الاؤ کیا. جس دن کاؤنٹنگ تھی اس دن بھی انہوں نے ایک اور اپلیکیشن آبجیکشنز کی دے دی, اس کو بھی انہوں نے رد کیا. انہوں نے کہا کاؤنٹنگ کریں, اور جب یہ سب باتیں ہو گئیں, کمرہ 1 گھنٹے سے بند تھا, تو اس کے بعد جیب سے ایک آرڈر نکلتا ہے پاکستان بار کونسل کا, اور کہا جاتا ہے کہ آپ کا آرڈر تو سسپینڈ ہو چکا ہے. یہ پہلے سے موجود تھا ان کے پاس. آرڈر 1 دن پہلے ہوا, نہ اس کی سرٹیفائڈ لی گئی. یہ میرے پاس سرٹیفائڈ کاپی موجود ہے, ذوالفقار جلبانی صاحب نے دی. ہم نے اس آرڈر کی کسی کو, تو سرٹیفائڈ جب ایشو نہیں ہوئی, جب ایپلیکنٹ یہاں کراچی میں موجود ہے, اسلام آباد گیا نہیں, یہ آرڈر کیسے ہو گیا؟ یہ فائل کب ہوا؟ یہ پٹ اپ کب ہوا؟ یہ آرڈر کب ہوا؟ یہ پچھلے سال کا بتا رہا ہوں. ہم نے ہائی کورٹ میں کیس فائل کیا. ہمارا کیس یہ تھا کہ سر یہ پاکستان بار کونسل کی جورسڈکشن نہیں ہے, اور سندھ بار نے اس پہ کوئی آرڈر نہیں کیا ہوا, یہ نہیں جورسڈکشن لے کے آرڈر کر سکتے. آج تک ریزنز نہیں ہیں. ہم نے دل بڑا کیا, جبکہ سو کالڈ 700 کی لیڈ تھی. سر 700 کی لیڈ پہ ری کاؤنٹنگ, میں شہاب سرکی صاحب کا چیف پولنگ ایجنٹ تھا. جب ان کا سیکرٹری کا الیکشن تھا,
زیڈ کے جتوئی صاحب کے ساتھ 1 ووٹ سے جیتے تھے شہاب بھائی. اور اتنی کمیٹی تھی کہ جب اپلیکیشن آئی ریکاؤنٹنگ کی, شہاب بھائی سے پوچھا بھی نہیں, میں نے کہا ریکاؤنٹ کریں آ جائیں. چھپانے کی چیز تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم سب دوست ہیں, ہم کالے کوٹ والے ہیں, لیکن ایسے کیا گیا. بہرحال ہم نے دل چھوٹا نہیں کیا. انہوں نے ممبرز بھی بنائے اس سال 1250. ووٹ لوگوں نے مجھے نہیں دیا, ووٹ لوگوں نے کالے کوٹ کو دیا, ووٹ لوگوں نے اس ادارے کو بچانے کو دیا, ووٹ 26ویں 27ویں ترمیم کے خلاف دیا. تو ووٹ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حسیب جمالی جیت گیا, یہ کالے کوٹ کی وکٹری ہے سر. کالا کوٹ تو سر اس کو بھی پہنا ہوا ہے, اس کے سارے دوستوں سر کو بھی. سر آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہوں گے, کالا کوٹ سے جو لوگ اس کو عزت کی اپنی عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں, ہم نے کچھ نہیں لینا یہاں سے, ہم نے صرف دے کر جانا ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, اپنے ویوز تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ آخر ایسی کون سی گیدڑ سنگھی آپ کے ہاتھ لگی. آخر تک ہمیں یہ تھا کہ میتلو صاحب کی کوئی 800 یا 1000 کی لیڈ ہے, یہ اچانک سر کیا ہوا, یہ تھوڑا ہم سننا چاہ رہے ہیں, ہمیں کھل کے بتائیں. دیکھیں سر, ہم نے تو بڑے دل سے الیکشن لڑا اور پورے سندھ میں گئے. عامر نواز وڑائچ کا بڑا رول اس میں, کے بی لغاری کا بڑا رول اس میں, ہمارے شہاب سرکی صاحب کا بڑا رول اس کے اندر, سب دوستوں کے پاس گئے. جعفر شاہ صاحب کا بڑا رول اس کے اندر, حق نواز تالپور صاحب کا بھی رول. ہم سب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, پورے سندھ میں ذہن سازی کی. چھوٹی چھوٹی بارز میں گئے, بڑی بڑی بارز میں گئے, ہر جگہ گئے, اپنا پیغام پہنچایا, لوگوں کو بتایا 26ویں 27ویں میں ایشو کیا ہے. اور لوگوں نے کیریکٹر بھی دیکھ لیا, کون کدھر کھڑا ہے, کیسے بیہیو کر رہا ہے. تو لوگ شاید اس کا پبلکلی اظہار نہیں کر سکتے تھے, لیکن جب اکیلے میں تھے انہوں نے ووٹ سے اس کا اظہار کیا. میں ہار بھی جاتا مجھے دکھ نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے سر, میں نے یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہونا تھا, مجھے دکھ بھی نہیں ہوتا. میں نے اپنا کردار ادا کر لیا اس بار کے لیے, کالے کوٹ کے لیے, کیونکہ آج اگر تھوڑی بہت بھی عزت ہے تو اس کالے کوٹ کی وجہ سے. تو میں کچھ واپس دینا چاہتا تھا, جیسے میرے بڑوں نے مجھے کہا, عابد سپیری صاحب نے, نعیم قریشی صاحب نے, حفیظ لاشاری صاحب نے, میں واپس دینا چاہتا تھا. تو میری ایفرٹ تو یہی تھی. ہار بھی جاتا تو لوگوں کی مرضی تھی, لوگوں نے فیصلہ کیا, حاضر ہیں. تو کچھ گیدڑ سنگھی نہیں ہے سر, محنت, محبت, خلوص, ایمانداری اور اصول پہ کھڑے ہونا سر. ہمیں کہا گیا آپ کی پریکٹس خراب ہو جائے گی, آپ ایسی باتیں نہ کرو. ان ججز کے پاس آپ کو میرے بہت سے دوست بھی جج بنے اس میں, لیکن سر ہم نے اصول پہ کھڑے ہوئے تو اصول پہ کھڑے ہیں سر. کیونکہ ہسٹری یہ نہیں دیکھتی کیا ہوا بعد میں, ہسٹری دیکھتے اصول کی بات کس نے کی. ہم اصول کی بات کریں گے, ہم لوگوں کو آگاہی دیں گے, ہم صحیح راستے پہ چلیں گے اور دوستوں کو کہیں گے صحیح راستہ یہ ہے. تو یہ سب ہوا ہے اور کچھ نہیں ہوا, ہارڈ ورک سر, نتھنگ ایلس. سر ہم نے تو یہ سنا ہے کہ میتلو صاحب جو ہیں, سرفراز میتلو صاحب, اس کو 26ویں ترمیم پہ ایک کلپ چلی تھی, اس نے وکیلوں پہ تنقید کی کہ 26ویں ترمیم کو وکیلوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور خام خواہ اس کی مخالفت کریں. اس ایک سینٹینس نے پورے سندھ میں اس کے خلاف ایک آگ لگا دی. یہ بات درست ہے کہ 26 ترمیم یا 27ویں پہ ان کا موقف کلیئر نہ تھا, جس وجہ سے اس کو لاس ہوا. سر دیکھیں, یہ سوال تو آپ ان سے کیجئے, لیکن میں سمجھتا ہوں یقینی طور پہ لوگوں نے دیکھا کہ ملک میں عدلیہ کا حال کیا ہو گیا ہے, کس طریقے سے ایگزیکٹو کے ماتحت کر دی گئی ہے عدالت. آج کسی بھی جج سے آپ پوچھیں گے نا اکیلے میں, تو آپ کو یہی کہے گا کہ یار وہ مزہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو دیکھیں وکیلوں نے بھی یہ فیل کیا کہ کیا ہو رہا ہے. اور دیکھیں وکیلوں کو, بار ایسوسیشنز کو ہمیشہ تھوڑا سا حزب اختلاف کا رول ادا کرنا چاہیے. اگر وہ بی ٹیم بنیں گی گورنمنٹ کی تو ان کی ضرورت نہیں ان بار کاؤنسل. سر ان کے لیے کہتے ہیں کہ یا ان پہ الزام ہے میتلو صاحب پہ کہ وہ سرکار کی بی ٹیم بن گئے اور آخر میں ان کو پیسے بھی دیے گئے, اچھے خاصے پیسے دیے گئے, اس نے ڈٹ کے خرچ کیا. یہ بات صحیح ہے؟ سر دیکھیں یہ سب کے سامنے, یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں یہ بتاؤں سرفراز میتلو نے ہمارے ساتھ بھی کام کیا ہے. میں اسے بھائی کہوں گا, میں اسے کبھی کوئی اختلاف نہیں کروں گا. لیکن ہاں اگر میں اصول پہ کھڑا ہوں, میرا چھوٹا بھائی بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا تو میں اسے پوائنٹ آؤٹ کروں گا. سرفراز از لائک اے بردر, اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. لیکن ہاں جہاں اصول کی بات آئے گی, میرا چھوٹا بھائی چاہے ذہاب ہو, نجیب ہو, وہ بھی غلط کہیں گے تو میں ان کو بھی کال آؤٹ کروں گا. سر آج کل جو ہے وہ پیسے کا لین دین ہر جگہ پہ, جہاں پر انتخابات کی بات ہو رہی ہے دھڑا دھڑ پیسے استعمال ہو رہے ہیں.
تو یہ وکیلوں کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں جو دھڑا دھڑ اتنا خرچہ کرتے ہیں الیکشن میں؟ سر دیکھیے بہت غلط ٹرینڈ ہے. بڑے قابل بچے ہیں, بڑے اچھے ویژن والے لوگ ہیں. میرے الیکشن سے پہلے وہ لوگ یہی سوچتے تھے کہ پہلے الیکشن کو دیکھ کے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن اب لوگوں کو امید ہوئی ہے کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے, ایمان بھی کچھ ہے. وکیلوں میں کیریکٹر ہے ابھی, وکیلوں میں ظرف ہے ابھی, وکیل سوچتا ہے ابھی بھی. بھلے وہ آپ کے سامنے آپ کے پولیٹیکل پریشرز میں اور ساری گورنمنٹ مشینری کے پریشر میں آپ کے سامنے منہ نہ کھولتا ہو, لیکن جب اکیلے میں وہ تھا تو اس نے سوچ کے فیصلہ کیا. سر لوگ ان کی بسوں میں مجھے ووٹ ڈال کے گئے. یہ بات مجھے درست ہے. الیکشن کی رات کو 3 بجے جعفر شاہ صاحب نے کچھ نواب شاہ کے لوگوں سے ملوایا, اور بھی دوست ہیں, میں ان کے نام نہیں لوں گا ورنہ ان کے بھی پیچھے پڑ جائیں گے. مجھے کہا ان سے ملو. میں نے کہا یار انہوں نے تو سرفراز صاحب کے بیج لگائے ہوئے. کہہ رہے ہیں سر آپ ملیں, بس چھوڑیں سب. ایک جاکھرانی صاحب تھے آئے, کہاں سے آئے وہ نہیں بتاؤں گا. مجھے الیکشن کی رات ملے 2 بجے صبح الیکشن ہے, سوٹڈ بوٹڈ, امیکولٹ ڈریسنگ ان کی, بلو کلر کا خوبصورت سوٹ. وہ بندہ مجھ سے ملا ہے, یہ جو ہوٹل ہے صدر کے وہاں پہ ایک نیچے, مجھ سے 10 منٹ ساتھ گھوما ہے, صرف ایسے ہی چلتے پھرتے. میں نے کہا جاکھرانی صاحب کیسے ملتے؟ 10 منٹ بعد مجھے کہتے ہیں میں ووٹ اسے دینے کا ہے لیکن دوں گا تمہیں. لوگوں کو شاید علم نہیں تھا کس کو ووٹ دے رہے ہیں, کس چیز کے لیے ووٹ دے رہے ہیں, لیکن لوگوں نے اس وقت فیصلہ بھی کیا. مجھے ایک صاحب ملے نواب شاہ کے آئے, مجھ سے انہوں نے تقاضا کیا, سر آپ نے تو ہم سے ووٹ ہی نہیں مانگا, ہم تو اس کی گاڑی میں ہیں لیکن ووٹ آپ کو دیں گے. دیکھیں شعور جاگ رہا ہے, سندھ میں شعور جاگ رہا ہے. سر مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ سکھر یا لڑکانہ سے کچھ وکلا جو ان کے لیے آئے تھے خاص طور پر ووٹ دے کے انہوں نے کان میں آپ کو مبارکباد دی. یہ بات صحیح ہے؟ ایسا ہوا ہے, بالکل ہوا ہے, بالکل ہوا ہے سر. اتنا لوگوں پہ پریشر ڈالا گیا, سرکاری ووٹرز کو کہا گیا کہ ووٹ کھینچ کے تصویر لینی ہے, اس کی ووٹ دے کر تصویر لینی ہے اور ہمیں لا کے دکھانی ہے. ایک سرکاری وکیل صاحب جنہوں نے ہمارا ایک پروگرام کیا, اور اس میں عامر نواز وڑائچ صاحب کا رول تھا بڑا, اس غریب نے ہمت باندھی, اس کی سرزنش کی گئی. ایک طرف سرکاری وکیلوں کو دعوت دے کر ان کے ساتھ ملوایا جا رہا ہے کینڈیڈیٹ صاحب سے, نام نہیں لینا میں اچھا سمجھتا, اور دوسری طرف جس آدمی نے ہمارے لیے دعوت دی, الیکشن کے اگلے دن اس کو ایک ٹرانسفر کیا گیا, ایک ہفتے بعد دوسرا ٹرانسفر کیا گیا. یہ تو پرانا ہتھیار ہے. لیکن اللہ کی ذات بڑی ہے, ہم نے اس کا کیس فائل کیا, ہم نے اس میں لیگل ڈیفیکٹس دکھائے. پہلی ڈیٹ پہ ہماری ہائی کورٹ نے ان دونوں ٹرانسفرز کو سسپینڈ کر دیا. زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ 2007 میں جس طرح سے وکیل پہلی بار بڑے عرصے کے بعد منظم ہوئے تھے, افتخار چودھری صاحب کی جو موومنٹ تھی ان کی بحالی کے لیے وکیل روڈوں پہ نکلے تھے, بہت زیادہ منظم ہوئے رول آف لا کے لیے. رول آف لا کے لیے. جی سر. پھر بڑے مدت کے بعد وکیل افراتفری کا شکار ہے. ایک بار پھر جو اکٹھے ہو گئے, اور ببرلو میں جو دھرنا لگا جسے کہتے ہیں کہ یہ یادگار دھرنا ہے, تو یہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں بیچ میں وکیل کہاں گئے تھے, گھومنے پھرنے کا پیریڈ تھا یا نہیں؟ دیکھیں وکیل سر ایشوز پہ کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں جب کانسٹیٹیوشن پہ حملہ ہوا, عدالتوں پہ حملہ ہوا, ہمارے صوبہ سندھ کے حقوق پہ حملہ ہوا, وکیل کھڑے ہو گئے سر. وکیلوں نے دکھایا عامر نواز وڑائچ کی شکل میں کہ ہم صف اول میں ہراول دستہ بن کر ہم لوگوں کے حقوق کی حفاظت کریں گے. ببرلو آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا. میں کوئی پوزیشن ہولڈ نہیں کر رہا تھا, لیکن میرا دل نہیں مانا میں کراچی میں بیٹھا ہوں. میں بھی وہاں گیا, میرے آفس کے بچے گئے, ہم بیٹھے وہاں. عامر تو 12 دن تھے, 13 دن تھے, کے بی لغاری 12-13 دن تھے, جعفر شاہ صاحب اس کے ہوسٹ تھے, لیکن ہم نے بھی وہاں 6 دن لگائے صبح شام. اور جو لوگوں نے وہاں پیار دیا, سر میں الیکشن ہارا ہوا کینڈیڈیٹ تھا, میں سمجھتا تھا مجھے کوئی نہیں جانتا ہوگا, لیکن جب میں وہاں گیا, یقین مانے پہلے دن جمعے کے بعد ہفتے کے دن سر میں وہاں جب جا کے کھڑا ہوں لوگوں کے ساتھ, تو خیرپور کی ہماری جو ٹیم کے لوگ تھے انہوں نے کہا سر لگتا ہے آپ سے ملنے کے لیے تو کراچی آنا پڑے گا, یہاں کوئی ملنے ہی نہیں دے گا. سر کوئی آ کے نظمیں پڑھ رہا ہے, کوئی اجرک پہنا رہا ہے, کوئی اپنا گیت سنا رہا ہے, کوئی ٹوپی پہنا رہا ہے, کوئی ساتھ تصویریں کھنچا رہا ہے, کوئی انٹرویو لے رہا ہے. سر مجھے 8 گھنٹے 1 منٹ لوگوں نے بیٹھنے نہیں دیا.
سر ببلو کی دھرنے کی بات نکلی ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں آپ کا بھی رول نظر آیا، سرفراز متلو صاحب کا بھی، جعفر شاہ صاحب کی، اطہر عباس سولنگی کا بھی آیا، قربان ملانو صاحب بھی نظر آیا، لیکن نام جو ہے سب سے زیادہ عامر نواز وڑائچ صاحب کا نکلا. یہ کیا بات ہوئی؟ لوگ کردار دیکھتے ہیں، لوگ ایفرٹس کو دیکھتے ہیں، اور یہ لوگوں کے دلوں میں اللہ نے اس کے لیے ڈالا. جو اس کا کردار تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے، جو ہمارا کردار تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے، جو باقی دوستوں کا کردار تھا وہ بھی سب کے سامنے. لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طاقت دی ہوتی ہے. اگر اس وقت عامر نواز وڑائچ ہمت نہیں کرتا جو اس نے باندھی، تو شاید ببرلو اس لیول پہ، اس پیک پہ نہیں پہنچتی ہے تحریک. جبکہ ہم کسی اور کے ایفرٹ کو میں کم نہیں سمجھتا. چاہے جعفر شاہ بڑی ہمت کی ہوسٹ کیا، اطہر عباس سولنگی صاحب پہلے دن سے وہاں کھڑے تھے، فرنٹ لائن پہ کھڑے تھے، ملانو صاحب بھی موجود تھے. ہم یہ نہیں کہیں گے دوسرے دوست، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی بات ایسی ہوتی ہے، تو وہ عزت جس کو اللہ نے دی، میں سمجھتا ہوں ہمیں بھی اس کی عزت کرنی چاہیے. میں سر آپ کو ایک بتاؤں چھوٹی سی بات، یہ تو آپ ببرلو کی بات کر رہے ہیں. میرے الیکشن کے دوران ہم کسی پیٹرول پمپ پہ بھی رکتے تھے نا، لوگ عامر نواز کو دیکھ کے، وہ مینیجر بھی بھول جاتا تھا وہ کیا کام کر رہا ہے، کیشیئر اپنا بھول جاتا تھا، پیٹرول ڈالنے والا سب ڈھونڈ کے صحیح تصویر کھینچانی ہے، آپ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ بات کرنی ہے. یہ اللہ عزت دیتا ہے. سر کبھی کبھی شہرت انسان کو لے ڈوبتی ہے، عامر کے ساتھ ایسے مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں سر، فیوچر کا تو کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن آج عامر کے الیکشن میں، کراچی بار کے الیکشن میں اگر مشکلات ہیں وہ میری وجہ سے ہیں. اگر عامر اس وقت آسان فیصلے کرتا تو شاید آج یہ کوئی چیزیں مسئلے نہیں ہوتی. اس نے مشکل فیصلہ کیا، میرے ساتھ کھڑا ہوا. نہ صرف کھڑا ہوا، اس نے مجھے سپورٹ نہیں کی. صرف کچھ دوستوں کو ہو سکتا ہے یہ چیز ناگوارا گزر، لیکن جو کریڈٹ جہاں ڈیو ہے دینا چاہیے سر. اس نے الیکشن میں مجھے سپورٹ نہیں کی، اس نے میرا الیکشن لڑا. اس نے مجھ سے کم از کم 1200 ایسے وکیلوں سے ملوایا جن سے شاید میری کوئی شناسائی نہیں تھی پرسنل. ایک ایک جگہ لے کر گیا. رات کے 2 بجے میں گھر پہنچا ہوں، نماز پڑھ کے سونے لیٹ گیا ہوں، فون آیا، دادا کدھر ہو؟ میں نے کہا یار ابھی بس سونے لیٹ رہا ہوں، صبح پتہ ہے 8 بجے سٹی کورٹ پہنچنا ہے. دادا میں فلاں جگہ بیٹھا ہوں، تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، آ جاؤ. میں نے کہا یار میں لیٹ گیا ہوں. دادا بیٹھا ہوں، آ جاؤ، دوست بیٹھے ہیں. میرے لیے وہ شخص رات 2 بجے بیٹھا ہے، مجھے بستر سے اٹھا رہا ہے کہ پہنچو. یہ ڈیڈیکیشن ہوتی ہے. 6 دن میرے ساتھ پورے سندھ میں گیا ہوا. ہم نے وہاں یہ نہیں کہا حسیب کو ووٹ دو، ہم نے لوگوں کی ذہن سازی کی، اور لوگوں کی محبت اتنی سر. تھری میروا بار میں لوگوں نے کہا سائیں دیر ہو گئی، مغرب ہو گئی، یہ تو مین روڈ پہ بھی نہیں کوئی نکلے گا بھی نہیں. سر ہم اس بار روم میں شاید 11 بجے پہنچے ہوں گے، 10 بجے پہنچے ہوں گے، رات کو گھپ اندھیرے میں. سر بار روم میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی. لوگ اتنی محبت کرتے ہیں. ہم کشمور کندکوٹ گئے، اندھیرے کے بعد گئے. لوگوں نے کہا بھائی یہاں دن میں لوگ نہیں جاتے، اب رات میں جا رہے ہیں. ہم گئے، پولیس والے اغوا ہو جاتے ہیں وہاں پر. سر بار بھری ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہمیں سننے کے لیے. میں بار بار ایک بار کا ایگزامپل دیتا ہوں سر. فیض گنج بار، چھوٹی سی بار ہے، کہنے کو چھوٹی سی، دل بہت بڑا ہے ان کا. رات 1 بجے ہمارے لیے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جہاں اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں جس شہر میں، وہاں لوگ رات کے 1 بجے ہمیں سننے کے لیے، مجھے، کے بی لغاری کو، عامر نواز وڑائچ کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. سر یہ جذبہ پیدا نہیں کیا جا سکتا. لوگوں کو سمجھنا چاہیے یہ پیسے دے کے جذبہ نہیں آتا، یہ محبت سے آتا ہے سر. لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں کالے کوٹ سے سر، اور یہ چاہتے ہیں کہ اب کالے کوٹ میں ڈویژن پیسے کی بنیاد پہ ڈال کے کمزور کر دو ان کو. سر جو پریکٹسنگ وکیل ہے وہ کھڑا ہوگا، 26ویں 27ویں کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. آپ بھلے ہم پہ پریشر ڈالتے رہیں. ہم نے کے پی کے سی ایم صاحب کو بلایا، بڑا عہدہ کرتے ہیں. ہم نے ڈسپائٹ آل کائنڈز آف پریشر، ہم نے اپوزیشن لیڈر آف نیشنل اسمبلی، اپوزیشن لیڈر آف سینٹ زین شاہ صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ حسیب سائیں اگر کوئی آپ کو پریشانی ہو رہی تو آپ بتا دیجئے، ہم نہیں کریں گے. ان کا بھی ضرب. میں نے کہا نہیں سر، ہماری ایک شرط ہے، بات صرف رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کی ہوگی، کوئی اور بات نہیں ہوگی.
اور آپ سنیے ان کی گفتگو، تمام ہمارے اسپیکرز نے اتنی خوبصورت اسد کیسر صاحب بھی ہے، اتنی خوبصورت گفتگو کی، اور پورے چاروں صوبوں کی ادھر ریپرزنٹیشن ہم نے کرائی. لوگوں نے ہمیں کہا تم فلاں پارٹی کے ہو گئے ہو، تم فلاں کے ہو گئے ہو. بابا ہم کالے کوٹ کے ہیں، ہم ان کو فورم دیں گے اپنا جو اوپریسڈ ہیں. جس دن پیپلز پارٹی اوپریسڈ ہوگی ہمارے دل ان کے لیے کھلے ہیں. ہمارے سب جگہ دوست ہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہم اصول پہ کھڑے ہیں. اگر یہ غلط کریں گے ہم ان کے بھی خلاف اسی وینم سے بولیں گے. سر ببل و دھنوں کی بات نکلی ہے تو میں یہ پوچھوں گا کہ آپ لوگوں کو یقین تھا کہ یہ آپ کامیاب تحریک کر کے نوٹیفیکیشن نکال کے ہی اٹھیں گے؟ یقین تھا پہلے دن جب گئے تھے؟ سر پہلے دن تو دیکھیے ہمیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا یقین تھا، لیکن ہمیں عزم تھا، ہمیں عزم تھا. اور 2-3 دن کے بعد میں تو ہر انٹرویو میں کہتا تھا اب یہ وکیلوں کی تحریک نہیں ہے، اب یہ عوام کی تحریک ہے. آپ عوام کی یہ تحریک کو، سر ہمارے ساتھ سول ججز آ کے بیٹھتے تھے، انجینئرز، ڈاکٹرز، لوگ ہمارے پوری سول سوسائٹی اکٹھے سر ہوتی تھی. میں بتاؤں، اپاہج بچے، ہینڈی کیپ بچے ویٹ کرتے تھے ہمارا. سر کھانا باہر سے آتا تھا، دیگیں سر- پکتی تھی، سر ناشتے میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لوگ لے کے آتے تھے. سر تو ہم ویڈیوز دیکھ مٹی رہے میں بیٹھے ہوتے تھے اور لوگوں نے ہمیں سر کا تاج بنایا ہوا تھا وکیلوں کا. سر میں کیا آپ کو بیان کروں لوگوں کی محبت. سر اس کے بعد کچھ وکیلوں نے ناجائز فائدہ بھی لیا اس دھرنے کا، سر لیتے رہے. ذاتی مقاصد کے لیے اس کاز کو استعمال کیا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حیدرآباد کے ایس ایس پی کو ٹارگٹ کرنا یہ کیا مناسب بات تھی؟ وکیل ایک ایس پی کے لیے جو ہے کھڑے ہو جائیں ضد پہ. سر بات دیکھیے، یہ حیدرآباد والوں سے سوال کریں تو زیادہ مناسب ہے. سر دیکھیے، ہم کسی کی ذات کے میں کم از کم کسی کی ذات کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جہاں عزت کی بات آ جائے وہاں سٹینڈ لینا ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پرسنل گینز کے لیے کوئی کام کرتا ہے، سر لوگ یاد رکھتے ہیں، سامنے آ جاتی ہے آپ کی ایمانداری بھی، اور جہاں آپ نے پرسنل گینز کے لیے کیا تو لوگ حساب کر دیتے ہیں. ایک اور سوال سر نکلا ہے ببلو سے. جب یہاں سے جا رہے تھے والدہ نے یا شریک حیات نے منع کیا، روکا کہ ادھر مت جاؤ؟ سر میری والدہ نے تو مجھے الیکشن لڑنے سے روکا تھا. میری والدہ نے مجھے کہا تھا بیٹا تو نے دنیا کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، تیری اچھی خاصی وکالت چل رہی ہے، تیری کلائنٹیل خراب ہو رہی ہے، بیٹا کن چکروں میں پڑ گیا ہے، چھوڑ دے. اس ملک میں کیا ہوگا، اس ملک میں جہاں اتنے زیادہ پولیٹیکل انفلوئنس ہے، پیسے کا انفلوئنس ہے، دوسرے فیکٹرز ہیں، تم کیا کرو گے. تو میں نے والدہ کو یہی کہا کہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، میں اس کا قرض چکانا چاہتا ہوں اس کورٹ کا. ہسٹری میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. ہسٹری کی بات ہی نہیں ہے سر، میں نے اس ادارے کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. میں اکیلے تو نہیں کر سکتا. رزلٹ آپ کے سامنے. اسی طرح ببرلو میں پھر والدہ نے مجھے کبھی نہیں روکا، کبھی بھی نہیں روکا. تو ببرلو جانے سے مجھے کسی نے نہیں روکا، شریک حیات نے بالکل بھی نہیں روکا. بالکل نہیں کہا. الحمدللہ شی از ویری بریو ان دیٹ سینس. بس مجھے کہا ہے کہ جو کام کریں کنوکشن سے کریں، محنت سے کریں، اور آپ کے سب ساتھ کھڑیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ اگر آپ وکیل کے گھر میں، جج کے گھر میں پیدا نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ سر دیکھیں، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں، لیکن جیسا میرا مزاج ہے ہو سکتا ہے میں فوج میں ہی ہوتا پھر. اچھا تو بچپن میں کوئی پوچھتا نہیں تھا کہ کیا بنیں گے بڑے ہو کر؟ سر ایکچولی دادا کو دیکھا وکالت کرتے، چچا کو دیکھا، والد صاحب کو دیکھا، تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ کوئی اور کام شاید کرنا بھی ہے. والد صاحب سمجھتے تھے کہ میرا ایپٹیٹیوڈ سول انجینئرنگ میں، 2 گھر حیدرآباد میں ان کے ساتھ چھوٹا تھا تو کروائی، ان کو اسسٹ کیا. پھر ایک چھوٹی سی ایک اور کنسٹرکشن تھی ایک بلڈنگ کی، اس میں اسسٹ کیا. تو سول انجینئرنگ کا، کنسٹرکشن کا، اس چیز کا ایک تجربہ میں نے اچھا خاصا لے لیا تھا پریکٹیکلی. تو والد صاحب نے بڑی کوشش کی کہ میں سول انجینئرنگ میں جاؤں، کہ یہ بڑی اچھی فیلڈ ہے، لیکن میں ضد کر کے وکالت میں آیا کہ آپ کا بھی یہ سائیڈ بزنس تھا، میں بھی وکالت کروں گا. میں انسپائر اپنے دادا سے ہوا، والد سے ہوا. اچھا سر ہمارا جو معاشرہ ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے یورپ و امریکہ دوسروں سے. یہاں سے اگر کوئی بن جاتا ہے اچانک تو لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں. آپ کے والد صاحب جب ہائی کورٹ کے جج بنے، پھر ہائی کورٹ سے سینئر جج بنے، پھر چیف جسٹس آف پاکستان بنے، تو آپ نے بہت سارے لوگوں کو بدلتے دیکھا ہوگا.
کوئی چیز ہم سے شیئر کریں گے؟ سر میں آپ کو بتاؤں ایک اصولی طور پہ، کیونکہ میں وکیل تھا جب خاص طور پہ والد صاحب جب ہائی کورٹ میں تھے یا سپریم کورٹ میں تھے، سر ایک بڑی کوشش کی کہ جیسے نال لگے ہوتے ہیں نا گھوڑے کے، ہم نے بھی بہت کوشش کی ایکسٹرا کریکولر اوائڈ کرو. والد صاحب کو حیدرآباد بار نے فار ایگزامپل بلایا، ہمارا شہر حیدرآباد، ہم حیدرآباد سے، صدر سیکرٹری کہتے رہے میں نہیں گیا اس پروگرام میں، والد صاحب چیف گیسٹ تھے. لاڑکانہ والوں نے بلایا، بابو سرفراز صاحب تھے اس وقت سر مرحوم، جی ہاں سر، انہوں نے بلایا، نہیں گیا میں اس پروگرام میں. ہم نے بڑی کوشش کی اوائڈ کرنا ہے کہ کل کو کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ میرے والد صاحب کے اوپر کوئی انگلی بھی اٹھا سکے. یہ بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے اس کے اندر سر. تو رویے تو ہوتے ہیں سر، رویے بدلتے ہیں. لوگوں کا آپ کی طرف رجحان کتنا بڑا؟ سر لوگوں کو بڑا ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ کون کس نیچر کا ہے، انہیں پتہ تھا یہ کس مزاج کے لوگ ہیں، تو لوگ خود ہی احتیاط برتتے تھے. ہاں تھوڑا میں نے اس وقت دیکھا کہ بڑے لوگوں نے مجھے، میں نام نہیں لوں گا، انگیج کرنے کی کوشش کی، پارٹنر بنانے کی کوشش کی، ڈائریکٹر بنانے کی کوشش کی، پرائیویٹ جیٹس میں جب والد صاحب چیف جسٹس تھے. لیکن الحمدللہ جس دفتر میں تھا، جس چیئر میں تھا، جس کیوبیکل میں بیٹھتا تھا، میں نے اس دوران وہ بھی چینج نہیں کیا. میں نے سب کو کیسز ریفیوز کر دیے کرنے، کیونکہ دیکھیں وہ مجھے انگیج کرنے اس دور میں نہیں آئے تھے، وہ نام جمالی کو انگیج کرنے آئے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ والد صاحب کے بطور چیف جسٹس آپ کو نقصان ہوا، آپ نے تو بڑے کیسز ریفیوز کیے ہوں گے. سر وہ کیس میرے لیے آئے ہی نہیں تھے، سچ بات ہے، اور رازق اللہ کی ذات ہے. مجھے جتنا اللہ نے رزق لکھا ہے وہ مل رہا ہے، اور وہ ملتا رہے گا جب تک لکھا ہے خداوند کریم نے. تو میں کیوں لالچ کروں، میں کیوں بھاگوں کلائنٹیل بنا لیں. میں نے بڑے بڑے لوگوں سے جن کے پیچھے لوگ بھاگتے، میں نے میٹنگز منع کر دیں، نام نہیں لوں گا، آف دا ریکارڈ آپ کو کچھ لوگ بتا دیے. لیکن سر اللہ نے لکھ دیا میرا رزق، نہ میں نے اس سے زیادہ کھانا ہے نہ اس سے کم، نہ میں نے سونے کی روٹی کھانی ہے، نہ میں نے اٹیلین سوٹ پہنے ہے، نہ میں نے رولیکس کی گھڑی پہنی ہے. تو مجھے کس چیز کی ٹینشن ہے سر؟ یہ صوفیانہ مزاج آپ کو کہاں سے آیا؟ میرے خیال سے اٹ رنز ان آر فیملی. ہمارے دادا کو میں نے ایسا ہی دیکھا، اور دادا کا تو میں آپ کو یہاں تک بتا سکتا ہوں کہ جب ان کا کھانا جاتا تھا، اگر ایک کے بجائے سالن میں 2 بوٹی بھی چلی گئی نا، کھانا نہیں کھاتے تھے. صبح 6 بجے سردی ہو یا گرمی ہو، اس زمانے میں گیزر تو اس طرح نہیں ہوتے تھے حیدرآباد میں، تو پانی گرم ہو کے آتا تھا. صبح 6 بجے اگر انہیں پانی نہیں دیا گیا گرم، وہ ٹھنڈے پانی سے نہا لیتے تھے. مطلب وہ جو جنریشن ہے نا سر، وہ والی بڑی اصول پسند جنریشن. تو دادا ہمارے ہم نے ایسے دیکھے. تو میرے خیال سے بہت سی چیزیں ہم نے ان سے سیکھیں، گھر میں دیکھیں، جیسا دیکھا ویسا سیکھا. کہ والد صاحب جج بنے، ان کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ کیا ہے، تو ہم نے بھی ویسے ہی رکھنے کی کوشش کی. جب میرے والد صاحب کچھ نہیں کرتے تو میں کس کھیت کی مولی ہوں. کبھی شوق نہیں ہوا والد صاحب کی گاڑی ڈرائیو کروں، کبھی ان کے اسکواڈ کو لے جانے، لوگوں کو شوق ہوتا ہے بٹھا کے اوٹر میں، سر کبھی نہیں کیا. ہمیں شوق ہی نہیں ہوئی بات چیزیں کرنے کا. یہ شاید گھر سے، سب میں نے آپ کو بتایا نا، ٹرنز ان دا فیملی. شاید سر 2 جج گھر میں ہو گئے، والد بھی والدہ بھی، تو ایک سینئر جج ہو گئے، ایک اسے جج. تو زیادہ تر کس کا چلتا تھا گھر میں، کس کی بات ہوتی تھی، سینئر کی یا جونیئر کی؟ دیکھیں سینیورٹی اگر آپ لینتھ آف سروس سے کاؤنٹ کریں گے تو میری والدہ زیادہ سینئر جج. اچھا. جی ہاں، والدہ جج بنی تھی، سول جج اپوائنٹ ہوئی تھی 86 یا 87 میں، جب میں بھی شاید 6 سال کا تھا. تو اگر لینتھ آف سروس دیکھیں گے تو والدہ کی زیادہ لینتھ آف سروس ہے، پروٹوکول جو ہے ان کا زیادہ تھا. تو دیکھیں بس الحمدللہ سر، اللہ کا. ان کو کیسے دیکھا سر 2 ججوں کو گھر میں؟ سر گھر میں ہم کبھی لوگ سمجھتے ہیں ان کو شاید گھول کے پلایا ہوا ہوتا ہے لا، جبکہ سچ بتاؤں جب میں لا کی فیلڈ میں جانے لگا تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا MLD کیا ہوتی ہے، PLD کیا ہوتی ہے. کیونکہ تھوڑی سی بدقسمتی سمجھیں کہ دادا کو کینسر ہو گیا تھا، ان کا 95 میں انتقال ہو گیا، 96 میں انتقال ہو گیا. میں اس وقت میٹرک میں تھا. والد جب انٹر میں تھا، جب BCom کرنے شاید شروع کیا ہوگا، والد صاحب جج بن گئے. پھر ہائی کورٹ، ہمارا دفتر وائنڈ اپ ہو گیا حیدرآباد سے 1-2 سالوں میں. جب میں وکالت کی فیلڈ میں آنے لگا تو ہمارا نہ دفتر تھا نہ وہ پہچان تھی. تو ایک طریقے سے اچھا بھی ہوا کہ فیلڈ میں پریکٹیکلی، ورنہ اپنے دفتر میں جاتے ہو سکتا ہے سیٹ بنا دیے جاتے پہلے دن ہی.
تو ایک بہت اچھی چیز ہوئی کہ پہلے دن ہی وی ور تھرون آن دا اسٹریٹس کہ جاؤ بھائی محنت کرو، کام کرو، سیکھو، ڈانٹ کھاؤ، دھکے کھاؤ. تو خوش قسمتی یہ تھی کہ اچھے استاد ملے. عابد شاہد زبیری صاحب، جو آج میں تھوڑا بہت بھی اس فیلڈ میں ہوں، ان کی وجہ سے، ان کی تربیت ہے. انہوں نے رات جگایا، دن جگایا، بچوں کی طرح پیار کیا. یہ بڑی خوش قسمتی تھی. ڈانٹا بھی بہت، لیکن شاید وہ ڈانٹتے نہیں تو ہم قوم جیسی ہیں، ہم نے وکیل نہیں بننا تھا. نہیں بنا. ہم جج کے بیٹے ہوتے کہ یہ گاڑیاں گھر پہ کھڑی ہیں، پیٹرول ہے فری، بجلی فری، فلاں. لیکن سر انہوں نے ہمیں ایک چیز ڈالی جو گھر سے بھی تھی. ہمارے دادا بھی کہتے تھے بیٹا کچھ بننا ہے تو کچھ محنت سے بننا ہے، دوسرے کے کندھے پہ چڑھ کے نہیں بننا. تو ہمیشہ ایک اندر سے آگ تھی کہ کہیں میں جا کے یہ نہ بتاؤں میں کس کا بیٹا ہوں. جا کے اپنا، بلکہ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں گا کہ پہلے دن جب ہائی کورٹ گیا تو جس برانچ میں گیا تو ہمارے ایک دوست وکیل صاحب عابد صاحب کے دفتر میں، مجھے برانچ 2004 کی بات ہے، تو مشتاق میمن صاحب نے مجھے کراس کا پین دیا تھا وکیل بننے پہ. بڑا مجھے عزیز تھا. مشتاق صاحب ہمارے ٹیچر بھی تھے، ہمیں انہوں نے کراس کا پین دیا تو بڑے فخر سے ہم نے. تو برانچ میں گیا تو برانچ والے نے کہا یار پین دو، ہوتے نا کلرکس، مجھ سے پین لے لیا، اس نے کچھ لکھا اور لے کے چلا گیا. اب میں کھڑا ہوں وہاں پہ، پہلا دن ہے ہائی کورٹ کا، اب سمجھ میں ہی نہیں آ رہا میں کروں کیا، کس سے کیا پوچھوں، کیا بولوں. میں چپ چاپ چلا گیا. پین آپ نے چھوڑ دیا. سر کیا بولتا، کیا بتاتا، کیا پوچھتا، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا. سی پی برانچ تھی، کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کی برانچ تھی، جس پہ آج کل عطاب آیا ہوا ہے. تو جو ہے ہمارے جو ساتھ وکیل تھے، اس نے اگلے دن جا کے اس کلرک کو بتایا کہ یہ پتہ یہ کون ہے، یہ ہائی کورٹ کے جج کا بیٹا ہے. وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا ہے، سر وہ آپ کی ایک چیز رہ گئی ہے. میں نے کہا میں نے تو آپ کو نہیں بتایا. تو سر کوشش بہت کی کہ اچھا سر، ہمارے ویور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دو ججز جب گھر میں ہوں، کہیں ان کی آپس میں تو میں تو ہوتی ہے، تو اس میں پھر گفتگو کس میں چیز میں، لا پہ ہوتا ہے یا لاجک پہ؟ سر آئی تھنک لا گھر میں تو میں نے دیکھا ہی نہیں کہ ہم نے کبھی کم از کم ہمارے سامنے لا پہ ڈسکشنز ہو رہے ہوں. شاید والدہ کبھی اپنی ججمنٹس رائٹنگ میں کسی چیز میں ان سے ایڈوائز لیتی ہوں. یقینی طور پہ والد صاحب کا جو ایکسپیرینس ہے، جو ان کا نو ہاؤ لا کی انڈرسٹینڈنگ ہے. دیکھیں کچھ لوگ گفٹیڈ ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں میرے والد صاحب بڑے گفٹیڈ ہیں. آج بھی میں ان سے کوئی ایڈوائس پوچھتا ہوں تو وہ ایسی اس کی آسان اور ایک بڑی کلیئر ہیڈڈ اپروچ بتاتے ہیں کہ کلیئرٹی آ جاتی ہے اگر کہیں گرے ایریا بھی لگتا ہے تو وہ ہوتا ہوگا. لیکن ہم نے کبھی کھانے کی ٹیبل پہ یہ نہیں دیکھا اس ججمنٹ میں یہ ہوا، اس میں یہ ہوا. ہم کرکٹ کی بات کریں گے، گھر کی بات کریں گے، میری پڑھائی کی بات ہو جائے گی. دوسری ہم نے کبھی گھر پہ سوئچ آف ہوتا تھا، ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا اس طرح. کبھی سر آپ نے سنا ان دونوں کے درمیان میں کہ کہیں سے زبردست قسم کا پریشر آیا ہو کہ اس کیس کا ڈیسیژن ہمارے حق میں ہونا چاہیے؟ آپ کے سامنے اس طرح کی گفتگو ہوئی؟ دیکھیں ہمارے سامنے نہ ایسی گفتگو ہوئی کبھی، اور اتنا تو اب فرینک ہیں ہم اپنے والدین سے کہ میں نے پوچھا بھی. میں نے اپنی والدہ سے ایک دفعہ پوچھا کہ جو ہم ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا حال دیکھتے ہیں تو جو ڈسٹرکٹ جج میں تھیں، تب میں نے ان سے پوچھا کہ امی آپ کبھی کوئی اس طرح اپروچ نہیں کرتا اور یہ چیزیں کچھ ہو؟ تو والدہ نے بڑا اچھا اس کا جواب دیا کہ بیٹا جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑے سمجھدار، انہیں پتہ ہے کہاں دال نہیں گلے گی، تو وہ کبھی اپروچ نہیں کرتے. تو کبھی میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. ایک دفعہ ضرور ہوا تھا، کوئی ایک میٹر تھا جو بعد میں پتہ چلا کہ وہ والد صاحب کے پاس چل رہا تھا، اور ایک ہمارے کزن صاحب جو کہ باہر ملک سے آئے ہوئے تھے، وہ اپنے ایک دوست کو لے کے گھر پہ آ گئے کہ انور چاچا یہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. تو ڈرائنگ روم میں ہم بھی بیٹھے تھے، وہ لے آئے. پتہ چلا وہاں انہوں نے آ کے کہا کہ آپ کیسے کیس چل رہا ہے. تو والد صاحب وہیں اٹھے. دیکھیں میرا اس کزن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، وہ ان کا اس فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں، تو انہیں تو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ پریویٹی کیا ہوتی ہے، کیا چیز. جب اس نے ذکر کیا، میرے والد صاحب وہیں کھڑے ہوئے اور مجھے کہا بیٹا ان کو چائے پلاؤ اور خدا حافظ، چلے گئے. پھر میں نے اپنے کزن سے جب سنا، میں نے کہا یار یہ تم نے کیا کیا، تم گھر لے کر؟ کہہ رہے یار مجھے تھوڑی پتا تھا اس کے ابا کا کوئی کیس چل رہا ہے. اور یہ تو لوگ کبھی کبھی ریئلائز نہیں بھی کرتے، لیکن جنرلی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس قسم کا کس کا مزاج ہے. وہ اس لائن کو کراس نہیں کرنا چاہتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس سے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو میں نے کبھی کوئی اور چیز کبھی نہیں دیکھی سر، الحمدللہ. سر وکیل کس کو کہتے ہیں آپ؟
آپ اپنے سادے زبان میں بتائیں کہ وکیل کیا چیز ہے؟ وکیل ایک ذمہ داری کا نام ہے. وکیل ایک قانون پہ گرفت رکھنے کا نام ہے. وکیل ایک صحیح ایڈوائز اور سچ بولنے کا نام ہے. وہ آدمی وکیل ہے جو عالم ہو, جو ہر چیز پہ کم از کم بیسک نالج رکھتا ہو, جو سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرتا ہو, جو صرف پیسے بنانے میں نہ لگ جائے. پیسے تو ہر کوئی بناتا ہے, بریانی بیچنے والا بھی پیسے بنا رہا ہے اگر یہی ایم ہے. آپ لوگوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں, انٹلیکچولی آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے, وہ وکیل ہوتا ہے. یہ میری ایک سادہ سی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وکیل کی. ڈیفینیشن تو نہیں کہوں گا, ایک انڈرسٹینڈنگ میری وکیل کی ہے. سر ہم نے سنے ہیں, دیکھے تو نہیں, قائد اعظم ذوالفقار علی بھٹو, سندھ کے اے کے بروئی صاحب, حفیظ پیرزادہ صاحب, ایک وہ معیار تھا, ایک ابھی دیکھ رہے ہیں. کیا کہیں گے جو آج کل والوں کے لیے؟ سر پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میرے لیے ایک بڑی فخر کی بات ہے کہ حفیظ پیرزادہ صاحب کا پرسنل کیس تھا, تو انہوں نے عابد زبیری صاحب کو بہت پیار کرتے تھے, تو عابد صاحب کو انہوں نے کہا تم میرا کیس کرو, تو وہ کیس ڈرافٹ میں نے کیا, تو وہ چلایا, ہم نے آرڈر بھی لیے. تو حفیظ صاحب نے ہم ان کے گھر پہ گئے تھے ڈرافٹ بنا کے دکھانے اور ساری چیزیں, جو پیار دیا انہوں نے سر. کیا بڑے آدمی سر, کیا جسے کہتے ہیں نا ماسٹر آف کورٹ, کیا ان کا اورا, کیا ان کی وزڈم. تو ان کو تو ہم نے دیکھا اس طرح. باقی جن حضرات کا آپ نے نام لیا انہیں بدقسمتی سے دیکھا تو نہیں, لیکن سر پڑھا ضرور ہے. اور میں سمجھتا ہوں آج بھی اچھے لوگ موجود ہیں, ہم انہیں وہ رسپیکٹ نہیں دیتے. اور وہ اچھے لوگ بھی کچھ ڈر گئے, تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلے گئے, جسے کہتے ہیں نا شیل میں چلے گئے. کوئی اور لوگ لائم لائٹ لے رہے ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ شودے بازی ہونی چاہیے, ایسے لوگ. لیکن ہمیں تو ہیرے ڈھونڈنے ہیں, ہمیں تو ایسے. جب میں پہلی دفعہ سیکرٹری بنا, میں نے مخدوم علی خان صاحب سے لے کے خالد جاوید خان صاحب سے لے کے کئی سینئرز کو بولا سر بار روم میں بیٹھا کریں. اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی تمغے لگنے تھے, اس لیے مجھے پتا ہے ان سینئرز کی صحبت میں جب ینگسٹرز بیٹھیں گے تو جب اٹھے گا بچہ تو کچھ سیکھ کے اٹھے گا وہاں سے. لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹ ہے کہ سینئرز شیل میں چلے گئے, اور ہمارے ینگسٹرز میں اب تھوڑا ایک احساس آ گیا ہے آف ہم کچھ ہیں, کامیاب ہونا ہے, سبمسو بنو, عزت دینا سیکھو. بہت سو میں ہے یہ ایلیمنٹ, لیکن کچھ تھوڑا سا ضروری ہے تھوڑا اس چیز کا کیئر کرنا. سر وکیل کا کام ہے جج کے سامنے, کورٹ آف لا میں اپنی جو بھی ان کی صلاحیتیں وہ کرے. وکیل کا کام لڑائی کرنا, جھگڑے کرنا, کلائنٹس کو مارنا ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ہاتھ اٹھانا کسی پہ غیر مناسب ہے. قانون کے رکھوالے ہیں تو رکھوالا ہی اگر قانون ہاتھ میں لے گا تو کیا ہوگا ہمارے معاشرے میں. لیکن سر زیادتی اتنی ہو رہی ہے, بے ایمانی اتنی ہو رہی. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں ہولسٹک پکچر دے رہا ہوں آپ کو کہ اب لوگ عاجز آ چکے ہیں. اب یہ وکیلوں کی بات نہیں ہے, جس کو جہاں موقع لگتا ہے وہ غلط ہونے پہ کہتا ہے میں خود ہی انصاف کر دوں, بعد میں تو ٹھا ہو ہی جانی ہے, بعد میں تو صلح ہو ہی جانی ہے. تو یہ بڑا غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے. لیکن جہاں تک دوسری آپ نے بات کی فزیکل کا, تو اس کو لیکن اصول پہ روڈ پہ نکلنا ضروری ہے. سر روڈ کے نکلنے کی بات تو الگ ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت شکایتیں وکلاء کے لیے, سول سوسائٹی کو بہت شکایتیں ہیں کہ وکلاء جو ہے وہ خود غلط کام کر رہے ہیں, گھروں پہ قبضے کر رہے ہیں, دیگر چیزیں کر رہے ہیں, اور ان کے خلاف اگر وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں تو وہ ایک ٹولہ بنا کے ان کے خلاف ان کو مار رہے ہیں, سائلین کو. دیکھیں انصاف لینے کے لیے پھر وہ کہاں جائے گا؟ دیکھیں غلط چیز تو غلط ہے, اس کو تو ہم صحیح کہہ ہی نہیں سکتے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا یہ چیزیں درست ہوں گی. میں کسی ایسی چیز کا حصہ نہیں بنوں گا, اور نہ میرے ہوتے ہوئے یہ بار ایسوسیشن کسی ایسی چیز کا حصہ بنے گی. اور ہم ایک اچھا بیج بو رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں. اب لوگوں کا کام ہے اس کی نشر نما کریں, اس کی حفاظت کریں, اسے اچھے خیالات سے سینچیں, اس میں کنسٹرکٹیو رول ادا کریں. ہمارے ہوتے ہوئے ایٹ لیسٹ ہم اگر کچھ تھوڑے بہت لوگ کر بھی رہے ہیں, وی ول ڈسکریج دیم, وی ول ناٹ بیکم پارٹی ٹو دیم. اور اگر غلط ہو رہا ہے آپ ہمارے پاس معاملات لے کر آئیں, ہم آپ کی معاونت کریں گے اس میں.